ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قادر الرزاق اللطیف، الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضی والمجتبی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من مولائے من والیے جان من، توئی دانی کے جستو کسندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پھر سے یہ حسین ساعتیں عطا فرمائی ہے جمعۃ المبارک کی۔ میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، بغیر کسی تمہید باندھے میں اپنے حاصل کلام کی طرف آ جاؤں، چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور عنوان کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا ورنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس زمانے کی جس میں آقا پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ زمانہ حبیب کی قسم ہے، زمانہ محبوب کی قسم ہے، حضور سید عالم علیہ السلام کے زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیا ہر انسان نقصان میں ہے؟ کیا ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ کیا ہر وہ شخص جو دنیا میں رہتا ہے نقصان میں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایمان لائیں گے تو خسارے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ خسارہ کون سی چیز کا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ کون سا خسارہ ہے؟ یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ خسارے میں ہے، دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، حق پر بھی ثابت رہے اور صبر کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی ان کے لیے ہے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے احکام پر عمل کیا اور اپنی زندگی آقا پاک علیہ السلام کی اتباع میں گزار دی۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر ہم نظر ڈالیں کہ ہم کن لوگوں میں ہیں۔
ان الانسان لفی خسر والوں میں ہے یا الا الذین آمنوا والوں میں سے ہے؟ اگر آپ ایمان والوں میں سے ہیں تو آپ خسارے سے محفوظ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے قید لگائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہے، خسارے سے بچے ہوئے ہیں، نقصان سے بچے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کیے، صرف ایمان لا لینا یہاں پر دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان لانے کے بعد اکمل ایمان یہ ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کی صحت یہ ہے، صحت ایمان یہ ہے وہ کام کرو جو کام تم پر تمہارے رب نے فرض فرمایا ہے، وہ اس حکم پر پابندی کرو، اس حکم کو بجا لاؤ جو تمہارے نبی علیہ السلام نے تم کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی جو تم کو کچھ دے تو اسے لے لو، کچھ حکم دے تو عمل کرو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارو۔ بحیثیت مسلمان ہم تمام لوگوں کے اوپر کچھ قوانین ہیں۔ شریعت کہتے کس کو ہے؟ شریعت اس امور کا مجموعہ ہے، شریعت وہ احکام کا مجموعہ ہے جو ایک مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت نے لازم قرار دیے ہیں۔ کون سی چیز استعمال کرنا ہے، کون سی چیز نہیں کرنا ہے۔ عبادات کے اوقات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جب یہ پورا نہج آپ کے سامنے شریعت محمدی کی شکل میں ہے، اس سے روگردانی کرنا، پھر آپ اس کو پیٹھ دکھانا، یہ حقیقت میں خسارے کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو جی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو شریک نہ اس کی ذات میں بناؤ نہ اس کی صفات میں بناؤ۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، شرک خفی ہو، جلی ہو، شرک اخفا ہو، شرک ظاہر ہو، شرک باطن ہو، الغرض کسی شرک کی طرف نہ جاؤ، نہ ذات میں شریک کرو نہ صفات میں شریک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ عظمت، یہ شان والدین کو عطا فرمائی ہے کہ دیکھیے اپنی عبادت کے ساتھ اس نے ایک بہت بڑی عبادت کا حکم دیا ہے، وہ ہے خدمت والدین، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری۔ آپ اگر اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے تو یقیناً آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا گھر سے نکال کر گلی میں گھسیٹ رہا ہے اور لے جا رہا ہے۔ باپ جو ہے بیٹے کی یہ حرکت پر ہنس رہا ہے، بے انتہا ہنس رہا ہے۔ وہ بیٹا بے رحم گھسیٹتا ہوا اسے لے جا رہا ہے، باپ ہنس رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ پر پہنچے، گلی کے ایک نکڑ کے پاس پہنچے، جب بیٹا گھسیٹتا ہوا باپ کو وہاں پر لایا تو باپ اب ہنس نہیں رہا ہے، اب رو رہا ہے، اب رو رہا ہے۔
بیٹے نے اس سے کہا کہ میں تجھے گھر سے گھسیٹتا ہوا، گلی سے گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا، تو ہنس رہا تھا، لیکن اب یہاں پر اس مقام پر تو رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ باپ کہنے لگا کہ میاں دیکھ، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے تو مجھے گھسیٹ کر لا رہا تھا اور جہاں پر تو مجھے گھسیٹ کر لایا ہے، ایک دور تھا میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں پر گھسیٹ کر لایا تھا، جو آج میری اولاد مجھ کو یہاں پر گھسیٹ کر لائی ہے۔ تو والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ والدین کا نافرمان دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے، محشر میں بھی خسارے میں رہتا ہے۔ آپ کو بہت کہا جاتا ہے کہ یہ چیز کرنے سے عذاب ملے گا، یہ چیز کرنے سے جہنم میں جاؤ گے، لیکن دیکھو انسان کے اوپر سب سے پہلا حق اگر کوئی ہے تو اس کے ماں باپ کا حق ہے، اس کے والدین کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت بڑی بلند بنائی ہے۔ آپ اگر والدین کو ناراض کر کر ساری زندگی مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح پھراتے رہیں، آپ جو ہے والدین کو ناراض رکھ کر کعبۃ اللہ کے چکر کاٹتے رہے، آپ والدین کو ناراض رکھ کر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اپنی دولت کو لٹاتے رہے، کوئی فائدہ آنے والی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ ماں باپ اگر ناراض ہے تو آپ کا عمل مقبول ہونے والا نہیں ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رسول کو راضی کر لیا، جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو بتائیے آپ ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں؟ آج ہم اگر کمانے لگ جائیں، آج اگر ہم کچھ پیسہ دیکھ لیں تو ہم گھر کے اندر جو ہے ایسے ہو جاتے ہیں کہ والدین سے بدتمیزی۔ ارے وہ باپ جس نے تم کو بچپن سے دودھ پلایا ہے، چاکلیٹ دلائے ہے، چاکلیٹ کے سفر سے لے کر جو ہے آپ کو بائک بلکہ کار میں تک اس باپ نے پہنچا دیا، آپ نے فون طلب کیا اس نے تمہیں سیل فون دلا دیا۔ اب جب آپ کمانے لگ گئے تو آپ کی نظر میں اپنے باپ کی، اپنی ماں کی شخصیت اتنی حقیر ہو گئی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ والدین کی ناراضگی لے کر آپ اگر مسجدوں میں آئیں گے، آپ کتنا بھی سر پٹک لو یہ سجدے قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ سجدے تبھی قبول ہوں گے جب آپ نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے، سجدے تبھی قبول ہونے والے۔ اور یاد رکھنا ماں باپ کی بد دعا سے بچو، ماں باپ کی بد دعا سے بچو۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوا چلو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے کہ اگر موت آنے والی ہے تو موت بھی ٹل جاتی ہے۔ موت کا رخ بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے اس دنیا میں تو وہ ماں کی زبان ہے، موت کا رخ بدل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، ایک شوق ہے اللہ سے کلام کرنے کا، کلیم اللہ ہے، اللہ کے مقربان خاص میں سے ہے، پیغمبر ہے، بنی اسرائیل کے صاحب تورات ہے۔ دوڑتے ہوئے طور کی طرف آ رہے ہیں، ہاتف غیبی سے صدا آئی کہ موسیٰ تھوڑا دیکھ سمجھ کر آؤ، تھوڑا دیکھ سمجھ کر آؤ، کہیں ٹھوکر لگ جائے گی، گر جاؤ گے، مار لگ جائے گی، چوٹ آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یکایک رک گئے اور عرض کرنے لگے کہ مولا کئی برس سے میں دوڑتا ہوا تیری جانب آ رہا ہوں، اسی طریقے سے طور کے اوپر بھاگتا ہوا آتا ہوں، تو نے اب تک نہیں کہا کہ موسیٰ تیزی سے مت آؤ، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی۔ ہاتف غیبی سے صدا آئی کہ موسیٰ اب تک تمہاری ماں زندہ تھی جو تمہارے لیے دعائے خیر کیا کرتی تھی، اب
تمہارے لیے دعا کرنے والا کون ہے؟ تو ماں کی دعا کی ضرورت انبیاء کو رہی ہے، ماں کی دعا کی ضرورت انبیاء کو رہی ہے، تو ہمارا تمہارا شمار کہاں پر ہے؟ ہمارا تمہارا شمار کہاں پر ہے؟ جن لوگوں کے والدین زندہ ہے، اللہ تعالی ہم تمام کے والدین کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے، والدین کا حق ادا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ۔ اور دیکھو ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ جی اس چیز سے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا ساری آپ دیکھیں، لوگ نہ جانے جنت حاصل کرنے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتا انسان، بس اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے نجات مل جائے، میں بخشا جاؤں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھ دی ہے۔ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی قدر کرو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ اولیاء اللہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں۔ سرکار پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا تھا، بیٹے عبد القادر پانی پلاؤ، رات کا اندھیرا ہے، پانی پلاؤ، سردی کا عالم ہے۔ سرکار پیرانے پیر پانی لیے، جب لے کر والدہ کے قریب گئے تو دیکھا کہ والدہ کی آنکھ لگ گئی، وہیں پر کھڑے رہے، اور سردی کی وجہ سے جو پانی کا گلاس تھا اس کے اطراف میں جو ہے برف جم گئی، وہ چمڑی کو لگ گئی تھی، جب نکالا گیا تو ہاتھ سے چمڑی کے ساتھ وہ گلاس نکلی، وہ پانی کا جو ہے کوزہ چمڑی کو لے کر نکلا۔ جب والدہ نیند سے بیدار ہوئی تو کہا کہ بیٹے تم مجھ کو اٹھا دیتے، کہا کہ اماں جان مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ کی نیند میں خلل ڈال لوں، مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ کی نیند میں خلل آ جائے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں کھڑا رہا، جب آپ آنکھ کھولے تو آپ کو پانی پیش کر دوں۔ تو میاں توجہ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ اولیاء اللہ کی جو ہے سیرت، آپ درگاہوں پر جانے سے پہلے اولیاء کی سیرت پڑھے، آپ کس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، ان کے اعمال کیا تھے، وہ کرتے کیا تھے۔ جی جب آپ ان کی زندگی، ان کی ہسٹری، ان کی جو ہے زندگی کی سوانی آپ پڑھ کر اولیاء اللہ کے درباروں پر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ بس آپ اندھادھند جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نہیں۔ دیکھیے اولیاء کو ماننا جب ہی قبول ہے جب آپ ان کی زندگیوں پر عمل پیرا ہو۔ یہ اولیاء اللہ رشد و ہدایت کے چراغ ہے، آپ جب ان کا دامن پکڑے تو آپ کے اندر اس دامن کا اثر آنا چاہیے۔ وہ صفت اولیاء اللہ کی جو ان کے پاس اللہ کے حکم پر پابندی کی صفت تھی، سنت مصطفیٰ کی صفت تھی، خدمت خلق کی جو صفت تھی، وہ آپ کے اندر آنی چاہیے۔ اگر آپ اولیاء کا نام لینے کے باوجود بھی، آپ اولیاء کا نام لینے کے باوجود بھی لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، آپ اولیاء اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی سود خوری کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، بدتمیزیوں سے لوگوں سے پیش آ رہے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ اولیاء کی سچی محبت نہیں ہے۔ آپ سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو اولیاء کو نہیں مانتے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اولیاء اللہ کا نام لے اور اولیاء اللہ کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے۔ بات حاصل کلام یہی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے دل ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا، سفید ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے۔ گناہ جب ہوتے ہیں نا تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے
اس کے بازو ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کرتے 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 جو دل صاف شفاف ہوتا ہے نا، وہ سفید دل جا کے کالا ہو جاتا ہے۔ دل جب کالا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا ہے، وہ دل کے اندر سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ دل جب کالا ہو جاتا ہے نا، اذانیں ہوتی ہے لیکن آپ مسجد کو آ نہیں سکتے۔ دل جب کالا ہو جاتا نا، جیب میں پیسے تو رہتے لیکن کوئی غریب کی آپ مدد نہیں کر سکتے۔ دل جب کالا ہو جاتا تو آپ جو ہے ایک درندہ صفت انسان بن جاتے، آپ بھیڑیا صفت انسان بن جاتے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس دل کو کیسے دھویا جائے؟ اس دل کو توبہ کے پانی سے دھوئیے، اس دل کو اللہ کے ذکر سے دھوئیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، دلوں کو پاک صاف ستھرا بنائیے۔ کیونکہ دیکھیے دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، اپنی زندگیوں کو ویسے گزارے جس طرح زندگی گزارنے کا حق ہے۔ آپ میں اس دنیا میں آئے، لوگ آئے گئے، پیدا ہو رہے ہیں، جی آپ پیدا ہو گئے، دنیا میں انسان آیا، انسان آ گیا، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، بچپن گزر رہا ہے، جوانی کے موڑ پہ آیا، وہ گزر رہی ہے۔ کیوں آیا؟ کیوں زندگی گزار رہا ہے؟ نہیں پتا۔ شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، نہ بیوی کے حقوق معلوم ہے، نہ ہی جو ہے اولاد کو پالنے کے حقوق معلوم ہے، اولاد کا حق کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ اکثر گھروں کا یہ حال ہو گیا کہ شادی ہو گئی تو انہوں الگ ہو جاتے، کہ آپ کو آپ کی والدہ نے اسی لیے پالا تھا، کہ آپ کی والدہ نے اسی لیے آپ کی پرورش کی تھی کہ آپ بڑے ہو جائے اور اپنی بیوی کو لے کر اس کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ بتائیے آپ، والدین کے لیے سب سے بڑا اولاد کی طرف سے دھوکہ کیا ہے؟ کہ وہ والدہ کو بڑھاپے کی عمر میں، والدین کو بڑھاپے کی عمر میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ آج چلے جا رہے بچے، ایک فیشن بن گیا ہو۔ وہ جو انگریز ہے، جو غیر مسلم ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے رہے۔ اپنے پاس ویسا نہیں ہے الحمدللہ، ہم نہیں ڈالتے ہیں، لیکن ہم تنہا کر کے چلے جاتے ہیں۔ فائدہ ہی کیا ہوا؟ انہیں لے جا کے وہاں پہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے رہا، آپ گھر میں تنہا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بولے نہیں میں جاتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں آتا ہوں۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ بتائیے آپ جو ہے حق سمجھے، اپنی والدہ کا حق کیا ہے، اپنی زوجہ کا حق کیا ہے، اپنی اولاد کا حق کیا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، پوری زندگی گزارے، اب بڑھاپے کے موڑ پر آ گئے، بڑھاپے کے موڑ پر آ گئے، بیماریوں میں کپا ہو گئے اور مر گئے، دفنا دیا گیا۔ اب قبر کا اندھیرا گڑا ہے۔ جب فرشتوں نے آ کر اٹھا کر بٹھایا، کہا کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے تو بول دوں گا من ربک، اللہ میرا رب ہے۔ دیکھیے فرشتوں نے قبر میں جب سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا سے محبت کر رہا ہے اور دنیا ہی سے محبت کر رہا ہے، اللہ کو بھلایا ہوا ہے، تو وہ اس نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا، خواہشات پر چل رہا ہے، احکام خداوندی کو چھوڑ رہا ہے، تو اس نے وہ خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ جب بندے سے پوچھا جائے گا دنیا دار سے بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا دنیا ہے، یہ خواہش ہے، وہ خواہش ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے۔ تو میاں قبر کا گڑا جو ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عثمان غنی قبر کے پاس سے گزرے اور قبر کو دیکھ کر اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا ہی میں جنتی قرار دے دیا، آپ یہ قبر کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میاں یہ وہ امتحان گاہ ہے، قبر ایسی منزل ہے جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، محشر میں کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں پر ناکام ہو گیا قبر ہی کے اندر وہ جہنم کا گلا بن جائے گا، جہنم کا گلا قبر کے اندر بن جائے گا۔ تو حقیقت کو سمجھو، پیدا کیوں ہوئے؟ آئے زندگی گزارے، جانور بھی آ رہے زندگی گزار رہے، بچے پیدا کر رہے چلے جا رہے، انسان بھی آ رہا زندگی گزار رہا، بچے پیدا کر رہا چلے جا رہا۔ تو بتائیے آپ اس کے آنے جانے میں آپ کے آنے جانے میں فرق کیا رہا؟ جانوروں کے آنے جانے میں، جانوروں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل عطا فرمائی ہے، ہم اس عقل کا استعمال کرتے ہیں اور ہم اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو اللہ نے ہم پر ثابت فرمایا ہے، اللہ نے ہم کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے، ورنہ جانور بے عقل غیر ذوی العقول، جانوروں کو عقل نہیں ہوتی۔ آپ کو تو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو تو اللہ نے عقل دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جانوروں کو پتا چل جائے کہ موت کیا، اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے موت کیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں تو تمہیں کسی جانور کے اوپر کھانے کے لیے گوشت نہیں ملے گا، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہے گی، اتنے سوکھ جائیں گے وہ موت کے خوف سے۔ تمہیں تو معلوم ہے نا موت کیا ہے، مرنے کا علم تمہیں ہے نا، پھر بتائیے یہ بے رخی کیسی ہے؟ راہ ہدایت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ خود کو مسلمان کہہ کر مسجدوں کو پھر کیوں تم ویران کر رہے ہو؟ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ دیکھو جب تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے دین اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، تو آپ عملی طور پر بھی مسلمان بن جائیے، عملی طور پر بھی آپ مسلمان بن جائیے۔ دیکھیے آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، ہمارے حالات اتنے تباہ ہو چکے ہیں، کیا بتائیں آپ کو۔ ہمیں مسجد جمعہ کو جمعہ یاد آ رہی ہے، جمعہ کو جمعہ یاد آ رہی ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے کیسے تعلقات ہیں، دوستیاں ہم کیسی کر رہے ہیں، مطلب کی دوستی ہو رہی ہے، دوستی مطلب کی، دنیا داری کی دوستی۔ کوئی دوستی کر رہا ہے مال و دولت کو دیکھ کر، مقصد کو دیکھ کر، اور اگر کر رہا ہے تو ٹائم پاس کے لیے، یہ دوستی نہیں ہے۔ افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ آج وہ صفت ہمارے اندر نہیں رہی، بس دوستی کے نام پر زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ نہیں، دوستی ایسی نہیں کرتے، اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو، اور جب کسی سے دوستی کرو تو اس کی حیثیت مت دیکھو کہ یہ مال و دولت میں جی مجھ سے کم ہے، یہ فلاں چیز میں مجھ سے کم ہے، عہدے میں مجھ سے کم ہے، شہرت میں مجھ سے کم ہے، عزت میں مجھ سے کم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اچھوں سے دوستی کرنا، اچھوں سے دوستی کرنا یہ تو کمال کی بات ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں بروں سے دوستی کر کر اپنی سنگت میں رکھ کر اس کو سدھارنا یہ دوستی کا کمال ہے، یہ دوستی کا کمال ہے، دوستی کا کمال ہے۔ بات میں حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بات حاصل کلام کی طرف جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنا محاسبہ کر لیا۔ بتائیے ہم محاسبہ کہاں پر کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں وقت ہی نہیں رہا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
بتائیے ذکر کا طریقہ آپ کے پاس کہاں پر ہے؟ نہیں. نوافل کی کثرت آپ کہاں پر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. آپ دین کو جانیں، دین کو سمجھیں، علماء اکرام کی خدمت میں رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. حضور نے ارشاد فرمایا علماء سے دوستی کرو. پہلا درجہ علم حاصل کرو، دوسرا درجہ وہ نہیں کر سکتے آپ جو ہے علماء سے دوستی کرو. کہا کہ تیسرا درجہ علماء سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو. کہا حضور نے ارشاد فرمایا چوتھے نہ بنو ورنہ ہلاکت ہو جائے گی. علماء سے دشمنی نہ کرو، علماء سے اختلاف نہ کرو. عالم کون؟ عالم جب چلتا ہے قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبروں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. عالم کون؟ جب وہ چلتا ہے تو اس کی جوتیوں تلے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. عالم کون؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے عالم برحق سے ملاقات کی تو گویا اس نے مجھ سے ملاقات کی. جو کسی عالم برحق کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا گویا اس نے میری محفل میں جگہ لی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی سچے عالم سے مصاحبہ کیا تو گویا اس نے مجھ سے مصاحبہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم کا کردار یہ ظاہر کرے کہ وہ کس کی سنت پر چل رہا ہے. جب اس کو دیکھے تو تم کو سرکار کی سنت یاد آ جائے، جب اس کا چہرہ دیکھے تو تم کو آقا پاک سید عالم علیہ السلام کا کردار نظر آ جائے. لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج علماء کیا چندے کا ڈبہ بنے ہوئے. علماء فتنے جو آج ہو رہے ہیں، بھلے یہاں مناظرہ ہو رہا وہاں مناظرہ ہو رہا، وہ باکسنگ کٹ میں کم مار لیتے لوگ، مولوی اتنا جگہ رہے. یہ علماء ہیں جو فتنوں کو اچھال رہے ہیں، یہ علماء ہیں جو معصوم عوام کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں، یہ علماء ہیں جو صرف قصے کہانیوں پر اپنی تقریریں ختم کر رہے ہیں. یہ علماء نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں. عالم کون ہے؟ جس کی نگاہوں سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، وہ عالم ہے. جس کی نگاہوں سے، جس کے خطاب سے آپ کے اندر اصلاحی پہلو جاگ جائے، وہ عالم ہے. عالم کون ہے؟ جس کا خطاب سننے کے بعد آپ صبح صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے، وہ عالم ہے. جی آج اکثر کا کیا حال ہو گیا، بس عالم کا ٹیگ لگا ہوا ہے، وائس کا ٹیگ لگا ہوا ہے، لیکن وہی چندے کا دھندا چل رہا ہے. کوئی مدرسے کے نام پر لوٹ رہا ہے، کوئی فلاں کے نام پر لوٹ رہا ہے، کوئی اس چیز کے کوئی اس چیز کے. لیکن الحمدللہ ایسے پرفتن دور میں بھی علماء حق ہے. پہچانو عالم حق کی پہچان کیا ہے؟ وہ خدا والا بھی ہوتا ہے، وہ نبی والا بھی ہوتا ہے، وہ علی والا بھی ہوتا ہے، وہ غوث اعظم والا بھی ہوتا ہے. اور جب وہ بولتا ہے تو آپ کے دلوں پر اس کی بات اثر کرتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی، سچائی پر عمل کرنے کی، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو دین حق اہل سنت پر جلائے اور اولیاء اللہ کے طریقے پر ہم کو رکھے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام پر اٹھائے اور میدان محشر میں حضور آقا سید عالم علیہ السلام کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین.